بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے وہ جھوٹ جس نے بادشاہ کو حیران کر ڈالا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کے ہر جھوٹ پر 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا 1۔ بادشاہ اور وزیر جب واپس محل میں آئے تو انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف اور جائیداد کی جانچ پڑتال کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس نیت سے انہوں نے جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ جو اس تاجر نے اپنے کوائف بتائے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، صورتحال کچھ اور ہے۔ تو بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس تاجر پر 15 دینار جرمانہ کرو اور سرکاری خزانے میں جمع کرو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ ایک سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے، دوسرے اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے، اور تیسرے اس کے 5 لڑکے ہیں۔ یعنی اس تاجر نے یہ کہا تھا کہ میری عمر 20 سال ہے، تو جب سرکاری کاغذات میں دیکھا تو وہاں 35 سال نکلی۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ میرے پاس 70,000 دینار ہیں، تو جب سرکاری کاغذات میں دیکھا تو 70,000 دینار سے زیادہ رقم تھی۔ اور تیسرا تاجر نے کہا تھا کہ میرا 1 بیٹا ہے، تو جب سرکاری کاغذات میں دیکھا تو 5 لڑکے نکلے۔ تو تاجر نے بادشاہ کو جواب دیا، بادشاہ سلامت، زندگی کے 20 سال ہی ایمانداری اور نیکی میں گزرے ہیں، اسی کو میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں، اور زندگی میں 70,000 دینار سے میں نے مسجد کی تعمیر کی ہے اور اس تعمیر میں میں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اسی پیسے کو میں اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ اور 4 بچے نالائق ہیں اور بد اخلاق ہیں، ایک بچہ اچھا ہے، با اخلاق ہے اور قابلیت رکھتا ہے، اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا، ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اچھے کاموں میں لگانی چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو میری زندگی اور میری اولاد اور میرا سرمایہ جو دین کے لیے میرا معاون ہے، اصل میری جائیداد اور اصل میرا بزنس اور اصل میری بچت وہی ہے۔